मुस्तरद किए जाने पर गालिब आना का ये पहला हिस्सा है। इस्लाम में दो इब्तदाई रूहानी अहद हैं जो इंतहाई पुर असर और कवी हैं और जिंदगियों पर असरअंदाज होते हैं। पहले तो शहादत है, जिस अहद से हजरत मोहम्मद के नमूने के आगे झुकना और उसकी ताबेदारी करनी होती है, यानी उसे अपनाना होता है। इससे मुराद है कि आप मुसलमान बन गए हैं, यानी आप हजरत मोहम्मद की कहानी और कदर से जुड़ गए हैं। और दूसरा अहद जिम्मी है। इस अहद से आपने इस्लामी हुकूमत के तहत रहना कबूल किया है। इस सेशन में हम शहादत के एक खास इतलाक को देखेंगे, आपका हजरत मोहम्मद के नमूने से मुंसलिक होना। हम इस अमर पर खुसूसी गौर करेंगे कि हजरत मोहम्मद ने मुस्तरद किए जाने को कैसे लिया। ये नहायत अहम मसला है। इसका मुसलमानों पर खुशखबरी सुनने की अहलियत और अपने लिए आज़ादी के दावा करने पर गहरा असर है। हम मुस्तरद किए जाने पर हजरत मोहम्मद और खुदा मसीह के रद्द अमल का मुकाबला करेंगे। हम इससे यह नतीजा निकालेंगे कि मसीह का मुस्तरद होने का जवाब सलीब बर्दाश्त करना, मुर्दों में से जिंदा होना, शागिर्दों को नसीहत करना ही ऐसा अहम मसला है जिससे मुसलमानों के चैलेंज को जवाब देना, मुसलमानों को शागिर्द बनाना और इन्हें यूं तैयार करना कि वो मसीह के तरीक को कबूल कर लें। नोएल और फिल गिब्सन जो बातनी शिफा की खिदमत में मसरूफ़ कार थे और लोगों को आज़ादी दिलाते थे, वो इस बात की निशानदेही करते थे कि आज का अलमिया ये है कि मुस्तरद किए जाना ही ऐसा मसला है जिसे ना तो समझा जाता है और ना ही इसका इलाज किया जाता है। मुस्तरद होने का तजुर्बा हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा तकलीफ़देह और नुकसानदेह हो सकता है। मुझे कलीसिया में खिदमत का एक वाक़या याद आता है जहाँ एक खूबसूरत खातून ने मुझसे कहा, मेरे वालिद मुझे हमेशा कहा करते थे कि मैं किसी काम की नहीं, मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। ये तो काबिल तरदीद बात है कि एक वालिद अपनी नौजवान बेटी को ऐसा कहे, हालांकि इसकी बेटी ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। वो एक अकाउंटेंट थी, एक माँ थी और बड़ी खूबसूरत शख्सियत थी, लेकिन इस पर इस तरदीद का असर अभी बाकी था। उसकी ज़िंदगी में उन अल्फाज की तलखी अभी तक महसूस होती थी, उन अल्फाज के नकूश अभी भी सर उठाते थे। ये झूठ अभी भी इसके दिल के नेहा खाने में मौजूद था। मैं सब कुछ सोचता हूँ कि तरदीद के तजर्बात बड़े नुकसानदेह होते हैं। वो मुख्तलिफ तौर पर पेश आते हैं। जब हम पर कोई इख्तियार रखता है तो हम ज़ख्म खूर्दा महसूस करते हैं। वालिदैन या उस्ताद जब ऐसे अल्फाज या ऐसी हरकत करें जिससे हमें ठेस लगती है। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी के हादसात जैसे दोनों वालिदैन का गुजर जाना भी हमारे लिए तरदीदी तजर्बात बन जाते हैं। हम सोचते हैं वो मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं है। ये एहसास बाज़ औक़ात हमारे साथ काम करने वालों से मुस्तरद होने का एहसास दिलाने लगता है, या फिर खिदमत में हमारे बहन भाइयों से तकलीफ़ होने लगती है। तब पता नहीं चलता कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। जब हम तरदीद का शिकार होते हैं तो शैतान हमारे दिलों में झूठ डालने लगता है। वो हमारे रद्द अमल देखना चाहता है कि हम कैसे नुकसान उठाएं और वो कैसे हमारे मसाइल बढ़ाए। मुस्तरद किया जाना दरख्त के तने की तरह है जिस पर बहुत सी टहनियाँ होती हैं, जैसे दंगा फसाद कंट्रोल करना, ज़बरदस्ती और धोखादही का वजूद में आना। और अगर इनका इलाज ना किया जाए तो ये बढ़ती और फूलती हैं और इनका नतीजा नुकसान और तकालीफ में निकलता है। इसलिए तरदीद को देखते हुए दिल की शिफा, मेल मिलाप के तजर्बात मसीही शागिर्दियत के अहम लवाजमात हैं। एक दफ़ा एक औरत ने मुझसे कहा, अगर आप मसीही हैं तो आपको ठोकर नहीं खानी चाहिए। वो मुस्तरद होने के एहसास के मुतालिक बात कर रही थी। ये हकीकत है कि जब आप मसीह के पीछे चलते हैं तो आपको ठोकर नहीं खानी चाहिए, इसलिए कि खुदावंद ने आपकी ठोकरें अपने ऊपर ले ली हैं। इसकी वजह से हम तकलीफ़, गुस्से और तलखी के भंवर से आज़ाद हो जाते हैं। यही लोगों को बेजार कर देती है और मुआशरे में लोगों को नुकसान पहुंचाती है। ये हर एक के लिए बड़ा रूहानी मसला है। मैंने हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी को देखकर इस सवाल से बड़ी बसीरत हासिल की, उन्होंने तरदीद का तजर्बा कैसे किया। तब मैंने इसका मुकाबला खुदा मसीह की ज़िंदगी से किया। तब मैंने उन मफ्ताह का तज्जिया किया जैसे उन्होंने अपने शागिर्दों को दिया कि वो मुस्तरद किए जाने से कैसे निपट सकते हैं। मुसलमानों को शागिर्द बनाने में ये बड़ा अहम असूल है, क्योंकि मुंतकली, जिसकी तशरीह मैं अगले सेशन में करूँगा, शैतान की बादशाही से मुंतकली जो इस्लाम में रहने से होती है और जो हज़रत मोहम्मद की बेहतरीन नमूने पर कारबंद रहने से होती है। मसीह की बादशाही में दाखिल होने से आज़ादी मिलती है, यानी तरदीद की तरदीद हो जाती है। इसका मतलब यह है कि इस जाल में जो कुछ इसमें शामिल है, यानी कंट्रोल, फौकियत, फसाद, धोखा और बहुत सी उन बातों से जो हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी में थीं,
ان سے انکار۔ جب لوگوں کو مسترد ہونے کا احساس ہوتا ہے تو اس کے 3 علامتی جوابات ہوتے ہیں، اور یوں یہ جوابات 3 صنفی بن جاتے ہیں۔ اگر تنے کی تردید ہوتی ہے تو اس میں سے 3 بڑی شاخیں نکل آتی ہے۔ ایک تو جارحانہ جوابات ہیں، جیسے دنگا فساد، دلیلانہ گفتگو، گالی گلوچ یا دوسروں کو زبردستی مسترد کرنا۔ یہ وہ جواب ہے جس میں کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص مجھے نہیں جانتا تو میں اس کو دکھا دوں گا، انہیں مجھے رد کرنے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ خود تردیدی جوابات کی ایک اور صنف ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے نہیں چاہتے، وہ درست کہتے تھے کیونکہ میں بیکار ہوں۔ یوں آپ غیر محفوظ ہیں اور خود ترسی کا شکار ہیں۔ اس خاتون جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ ایک بات سے نبرد آزما تھی، یعنی بیکار ہونے کا احساس۔ میرے باپ نے مجھے رد کیا اور چونکہ وہ میرا باپ ہے اس لیے وہ درست ہے، اس میں میری ہی غلطی ہے۔ یا کوئی شخص جس کو گالی دی جاتی ہے یا اس سے غلط سلوک کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک مسترد کرنے کی مثال ہے، کیونکہ آپ سے ناروا سلوک کیا جاتا ہے اور آپ کی قدر نہیں کی جاتی کیونکہ آپ ایسے ہی ہیں۔ کچھ لوگ اس کا جواب یوں دیتے ہیں، میں ہی غلطی پر تھا، مجھ ہی میں کوئی عیب ہے، میں ہی برا ہوں۔ اس میں تحفظ نہیں، خود ترسی ہے اور مشکوک ہے۔ یہ بہت ہی سخت جوابات ہیں، مثلا مجھ میں کوئی گڑبڑ ہے، میں پاگل ہوتا جا رہا ہوں، یا مجھے کام سے نکال دیا گیا ہے، مجھے کوئی دوسرا کام نہیں ملے گا، میں بیکار ہوں، میں مصیبت میں ہوں۔ کیسا بیوقوف ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ اپنے ہی متعلق کہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے مہربانی کر کے ایسا نہ کہیے۔ اگر خدا مسیح یہاں ہوتے تو وہ ایسا نہ کہتے۔ تو یہ ہیں خود تردیدی الفاظ اور جملے۔ ایک اور قسم کے جواب بھی ہیں، خود ستائی کے جواب۔ انہوں نے مجھے رد کیا ہے، کوئی تو تھا جو مجھے پسند نہیں کرتا تھا، میں ثابت کروں گا کہ میں بھی کچھ ہوں۔ میں آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دیکھوں گا اور وہ جانیں گے کہ وہ غلط تھے۔ بعض اوقات لوگ ثابت کرتے ہیں کہ وہ اسپیشل ہیں اور وہ خود کو درست ثابت کرنے کے لیے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ چونکہ وہ خود کو مسترد سمجھتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں مجھے ان کی ضرورت نہیں، میں اپنی ہی راہ چلوں گا، مجھے ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہوتے کون ہیں کہ میں ان سے بات کرتا پھروں؟ ایک اور طرح کا جواب کنٹرول کرنے میں ہوتا ہے۔ کوئی شخص جو بہت زیادہ مسترد ہونے کا تجربہ کرتا ہے، مثلا جسمانی تکلیف اٹھاتا ہے، بعض اوقات اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں بہت زیادہ کنٹرول کرنا اپنا لیتے ہیں۔ وہ اپنے خاندان کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ اپنے گرد ایسا سسٹم بنا لیتے ہیں جو انتہائی کنٹرول مرتکز ہوتا ہے۔ وہ مختلف نظریہ یا مختلف رائے کو برداشت نہیں کر سکتے، ان میں تکبر، دوری یا علیحدگی پائی جاتی ہے۔ وہ شخص جو مسترد ہونے کے احساس سے جدوجہد کرتا ہے، اس میں خود نمائی کے جواب ہو سکتے ہیں۔ جو بات پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ مسترد کیا گیا ہو تو ان میں اس قسم کے رد عمل نظر آئیں گے۔ وہ خود سے بھی نفرت کر سکتے ہیں، وہ دوسروں کو برباد کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوسروں سے بہتر ہیں، اور وہ سب کچھ ایک ہی دن میں کرتے ہیں۔ یہ بعض اوقات بڑی پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ یہ شخص کیا واقعی سوچتا ہے کہ وہ اچھا نہیں؟ اس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ وہ باتیں اس کے دل میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب کسی کو ان مسترد ہونے کی سوچ سے شفا ملتی ہے، انہیں مسترد ہونے کے ان زخموں سے شفا چاہیے اور ان تمام جھوٹی باتوں سے جو اس سے وابستہ ہوتی ہیں، اور ان تمام طریقوں سے جو اسے پانے کے لیے یا ثابت کرنے یا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہوتے ہیں۔ انہیں خدا کی محبت کی سچائی کی ضرورت ہوتی ہے، تب خدا کی قبولیت ان کے دلوں میں گہرائی سے سرایت کرے گی، اور یہی اعلیٰ روحانی کام ہے جس کی لوگوں کو آزادی کے لیے ضرورت ہے۔ یہی آپ کی اپنی نجات کا چلن ہے، اسی سے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ مسیح میں کیا ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب آپ کسی مسلمان کو مسیح سے متعارف کراتے ہیں، اس مقام سے جہاں اسلام نے ان کی زندگی کو ڈھالا ہوا ہے، اور صرف خاندانی ثقافت کا اثر ہی نہیں جس میں وہ بڑھے اور پلے ہیں، یہ تمام قوائف ان میں راسخ ہو گئے ہوں گے۔ انجیل یا خوشخبری کے سننے میں یہ مسائل ان کی سوچ پر اہم اثر رکھتے ہیں۔ یہ مسئلہ ان کے شاگرد بننے میں بھی اثر انداز ہوگا۔ اس لیے آپ ان لوگوں کو جو دائرہ اسلام سے آتے ہیں شاگرد بناتے ہیں، تو آپ کو ان مسائل کا خیال رکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ کہ اسلامی ثقافت میں پرورش پانے سے ان میں مقابلے اور فوقیت کا عنصر پایا جائے گا، اس لیے کہ محمد صاحب نے فوقیت پر زور دیا۔ جو پرہیزگار ہیں وہ برتر ہیں،
یاد رکھیے اذان میں یہ دعا کامیابی کے لیے نماز پڑھنے آؤ، اس لیے جو لوگ اسلام سے آتے ہیں وہ ایسی ہی رونمائی کے لیے آئیں گے اور ثابت کریں گے کہ وہ برتر ہیں۔ ایک اہم مسئلہ جو ہم نے اپنی خدمت کے دوران دیکھا، ہم نے میلبرن میں ایرانی مسیحیوں میں جو کوئی 60 سے 70 ہیں خدمت کرتے ہوئے ایک مسئلہ دیکھا۔ یہ ہماری کلیسیا سے منسلک ہیں اور اس سال تقریباً اور 40 نے بپتسمہ لیا ہے۔ کیا وہ مقابلہ میں تیز ہوں گے اور چاہیں گے کہ ان کے مقلدین زیادہ ہوں؟ تو وہ لیڈر بن کر مضبوط شخص بننا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا خود نمائی کا طریقہ کار ہے۔ اس کی وجہ شاید مسترد کیا جانا ہے یا مسترد ہونے کا خوف ہے۔ یہ خود پسندیدگی کی خواہش ہے کہ وہ اختیار حاصل کریں، اور اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ تنقیدی روح ہے۔ اس کے پیچھے نہ جائیں، میرے پیچھے چلیں، کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ میں مضبوط ہوں کیونکہ میں کام کرتا ہوں۔ اس لیے جب آپ ان کو جو اسلام سے آتے ہیں سکھاتے ہیں یا شاگرد بناتے ہیں، آپ کو اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہوگا کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھونے کا کیا مطلب ہے، خادم بننے سے کیا مراد ہے، خدا آپ کو کیا مقام دیتا ہے، نہ کہ آپ کیا کارنامے انجام دیتے ہیں یا یہ کہ آپ کے پیچھے کون چلے گا۔ اور اگر آپ مسلمانوں میں بشارت کا کام کر رہے ہیں تو یہ لازمی ہوگا کہ آپ اپنے لیے مسترد ہونے کے مسئلے کے لیے شفا چاہیں۔ اگر آپ مسلمانوں میں مشن ورک کے لیے جاتے ہیں اور آپ مسترد ہونے کے مسائل کو بھول گئے ہیں تو آپ آسانی سے ٹھوکر کھائیں گے۔ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ خود اعتمادی اور خود نمائی کر سکتے ہیں۔ ایسی بازگشت کا تاثر ملے گا۔ اگر آپ کوئی سر چھیڑتے ہیں جو اس معیار کا ہو تو اس کا ارتعاش محسوس ہوگا۔ روحانی اعتبار سے اگر آپ مسترد ہونے کے معاملے سے دوچار ہوتے ہیں تو آپ معیوب حالت میں ہوں گے۔ ہمیں تربیت پانے میں اہم مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور لوگوں کو تاریکی سے روشنی میں آنے میں مدد کرنی ہوگی۔ پہلے حصے کا اختتام ہوتا ہے۔